بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بلڈ ٹرانسفیوژن کی۔ یہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، اس کا اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی جان بچانے کے لیے جو خون دیتا ہے اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی آدمی کو کسی ضرورت کے تحت اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو خون دیتا ہے تو اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں۔ خون جسم کا بنیادی جز ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اس لیے بعض حالتوں میں انتقال خون کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 03158095060۔ تو بلڈ ٹرانسفیوژن کی جو ضرورت ہوتی ہے، خون میں ہیموگلوبن کی اگر شدید کمی ہو جائے تو پھر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خون کے جمنے والے فیکٹر کی پیدائشی بیماری سے اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کسی حادثہ کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں زیادہ خون بہہ جائے، ضائع ہو جائے تو زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ آپریشن کے دوران زیادہ خون ضائع ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ڈلیوری کے دوران خون زیادہ ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ امراض کے باعث خون کی کمی ہو جانے کی صورت میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ہیموفیلیا میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو عام طور پر یہ کچھ امور کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ خون دینے والے کا بلڈ گروپ جو ہے وہ مریض کے بلڈ گروپ سے ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اس کا RH فیکٹر کا بھی ملنا ضروری ہے۔ درست گروپ اور درست RH فیکٹر کا خون دینا لازمی ہے۔ گروپ A والے کو A اور O گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے۔ گروپ B والے کو B اور O گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے۔ گروپ A والے کو، گروپ AB والے کو A، B، AB اور O گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے۔ گروپ O والے کو صرف O گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے۔ اگر غلط RH فیکٹر کا خون کسی کو غلطی سے بھی دے دیا جائے، کسی مریض کو دے دیا جائے تو اس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جہاں گروپ ایک ہو وہاں RH فیکٹر بھی ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں، بعض ایسی بیماریاں ہیں ان کا دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں ڈونر میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ ڈونر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنا خون دے رہا ہے۔ تو ان میں ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے، ایڈز کا ٹیسٹ چیک کر لیا جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو مریض ہے جس کو خون دیا جا رہا ہے وہ بیچارہ خواہ ایسے مسائل میں گرفتار ہو جائے جو اس کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جائے۔ اس لیے یہاں ایک بات کو کہا جاتا ہے کہ پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں ان سے خون نہ لیں، بلکہ ہمیشہ کسی قریبی عزیز کا خون لینا چاہیے۔ تو اگر نہ ملے تو پھر جان بچانے کے لیے جو بھی ممکن ہو پھر وہ تو پھر کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بلڈ گروپنگ ہے، اس کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خون کے کل 4 گروپ ہیں، A ہے، B ہے، AB ہے اور O گروپ ہے۔ ان کو اب تھوڑا سا اگر میں ڈسکرائب کر دوں تو یہ ہے کہ A گروپ والے
افراد کے خون میں سرخ ذرات کے اندر ایک قسم کا چپکنے والا مادہ ہوتا ہے اور خون کے پلازما میں بی قسم کا چپکنے والا مادہ نہیں ہوتا۔ بی گروپ والے افراد میں خون کے سرخ ذرات میں بی قسم کا چپکنے والا مادہ ہوتا ہے اور پلازما میں ایک قسم کا چپکنے والا مادہ نہیں ہوتا۔ اے بی گروپ میں والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے خون کے سرخ ذرات میں اے اور بی قسم کا چپکنے والا مادہ ہوتا ہے اور ان کے خون کے پلازما میں کسی طرح کا چپکنے والا مادہ نہیں ہوتا۔ او گروپ والے افراد کے خون کے سرخ ذرات میں کوئی چپکنے والا مادہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے خون کے پلازما میں اے اور بی قسم کا چپکنے والا مادہ ہوتا ہے۔ خون کے گروپس کے حوالہ سے کہا جا سکتا ہے کہ او گروپ والے افراد خون دینے کے حوالہ سے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کا خون ہر فرد کو دیا جا سکتا ہے، لیکن خون قبول کرنے کے حوالہ سے یہ بیچارے بد قسمت ہوتے ہیں کہ وہ صرف او گروپ کا خون ہی قبول کرتے ہیں۔ گروپ اے والے کو اے اور او کا خون دیا جا سکتا ہے اور گروپ اے والا اے اور اے بی گروپ والے افراد کو خون دے سکتا ہے۔ گروپ بی والے کو بی اور او گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے اور گروپ بی والا بی اور اے بی گروپ والے کو خون دے سکتا ہے۔ گروپ اے بی والے کو اے بی اور او گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے اور گروپ اے بی والا صرف اے بی والے افراد کو خون دے سکتا ہے۔ گروپ او والے کو صرف او گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے اور گروپ او والا اے بی اور او گروپ والے افراد کو خون دے سکتا ہے۔ آر ایچ فیکٹر کیا ہے؟ آر ایچ فیکٹر خون کے گروپ کے ساتھ اس کے منفی یا مثبت ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ گروپ کے ساتھ پازیٹیو لکھا جاتا ہے یا نیگیٹو اس کا آر ایچ فیکٹر ہوتا ہے۔ آر ایچ فیکٹر دراصل ایک اینٹیجن ہے جو 85% افراد میں پایا جاتا ہے۔ جن افراد کے خون میں یہ اینٹیجن ہوتا ہے ان کا آر ایچ فیکٹر پازیٹیو ہوتا ہے اور وہ لوگ آر ایچ پازیٹیو کہلاتے ہیں، اور وہ افراد جن کے خون میں یہ اینٹیجن نہیں ہوتا ان کا آر ایچ فیکٹر نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ ان کو آر ایچ فیکٹر نیگیٹو کہلاتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ اگر غلطی سے کسی کو غلط آر ایچ فیکٹر کا خون دے دیا جائے تو اس کے خون کے اندر تباہی آ جاتی ہے، اس کے خون کے آر بی سیز تباہ ہو جاتے ہیں اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آر ایچ پازیٹیو والے کو آر ایچ پازیٹیو کا ہی خون دیا جائے اور آر ایچ نیگیٹو والے کو آر ایچ نیگیٹو کا ہی خون دیا جائے۔ اب خون دینے والے کو کہتے ہیں بلڈ ڈونر۔ بلڈ ڈونر سے مراد وہ شخص ہے جو کسی دوسرے شخص کو خون دیتا ہے۔ اگر ایک صحت مند آدمی ہر 3 ماہ کے بعد خون کی ایک بوتل دے دے تو اس کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ ڈونر کو کسی طرح کی بیماری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بیماری کے اثرات خون کے ذریعے دوسرے آدمی تک منتقل ہو سکتے ہیں اور جس کو خون دیا جائے تو اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈونر کو اگر ہیپاٹائٹس ہے تو وہ جو لینے والا ہے مریض ہے وہ اس کو بھی ہیپاٹائٹس کا ایشو بن جائے گا، تو پھر یہ ایک اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو احتیاط سے چیک کر لیا جانا چاہیے۔ اگر ڈونر ہیپاٹائٹس بی یا سی میں مبتلا ہے تو اس کا خون کسی کو نہیں دینا چاہیے، ورنہ جس کو خون دیا جائے گا وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایڈز کے مریض کا خون کسی دوسرے فرد کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ ٹی بی کے مریض کا خون
دوسرے کو منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ ملیریا پیراسائٹ کے حامل فرد کا خون کسی دوسرے فرد کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مرض جس کا اثر خون کے ذریعے منتقل ہو سکے، اس کے حامل فرد کا خون دوسرے شخص کو نہیں دینا چاہیے۔ تو جہاں تک یہ کر لیا جاتا ہے، پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کراس میچ ٹیسٹ۔ یعنی جب خون کا گروپ معلوم کر لیا جاتا ہے تو آر ایچ فیکٹر معلوم کر لیا جاتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ ڈونر اور مریض کا بلڈ گروپ اور آر ایچ فیکٹر ایک ہے، تو ان کے ایک ہونے کے باوجود خون لگانے سے قبل ان کا کراس میچ کیا جاتا ہے، کیونکہ بلڈ گروپ اور آر ایچ فیکٹر ایک جیسا ہونے کے باوجود بعض اوقات ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ان کا کراس میچ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کراس میچ کے علاوہ مائنر کراس میچ بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں ڈونر کا سیرم ہوتا ہے اور مریض کے آر بی سیز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو خون جو دینے والا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ ڈونر کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مریض کی عمر 17 سال، ڈونر کی عمر جو ہے وہ 17 سال سے کم نہ ہو اور 60 سال سے زیادہ نہ ہو۔ ظاہری طور پر ڈونر صحت مند ہونا چاہیے، کمزور نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر مریض دوبارہ خون دے رہا ہو تو اس کے خون دینے کی سابقہ وقت سے 3 ماہ کا وقت گزر چکا ہو، یعنی ایک بوتل جو اس نے پہلے دی ہے دوسری بوتل دینے کے درمیان 3 ماہ کا وقت گزر چکا ہونا لازمی ہے۔ اس سے کم والے کا خون نہیں لینا چاہیے۔ خون کے اندر ہیموگلوبن کی مقدار 12 گرام سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ڈونر کا بلڈ پریشر نارمل ہونا چاہیے، ہائپر ٹینشن نہ ہو، مریض کی دھڑکن نبض نارمل ہونی چاہیے، جسمانی درجہ حرارت نارمل سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گزشتہ 1 ماہ کے اندر کسی طرح کی ویکسینیشن ہوئی ہو تو بھی اس کا خون ہرگز نہ لیں۔ کسی نشہ کے عادی آدمی کا خون ہرگز نہ لیں۔ کسی بیماری کے دوران کسی فرد کا خون نہ لیں۔ کسی آپریشن کے بعد 3 ماہ تک خون نہ لیں۔ اینٹی باڈی آر ایچ اینٹی باڈی ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کی ضرورت حاملہ خواتین میں پیش آتی ہے۔ اس کو اس صورت میں کیا جاتا ہے جب میاں بیوی کا آر ایچ فیکٹر ایک نہ ہو، ایک پازیٹیو ہو، آر ایچ پازیٹیو ہو اور دوسرا آر ایچ نیگیٹیو ہو، تو اس وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ایک اور ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے، ڈائریکٹ اینٹی گلوبولن ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ ان تمام آر بی سیز کی ایگلوٹینیشن کرتا ہے جو کہ جسم کے اندر آئی جی جی اینٹی باڈی یا کپلمنٹ کے ساتھ سینسٹائز ہوتے ہیں۔ اگر آر بی سیز پہلے سے سینسٹائز ہوں تو اس میں لیبارٹری کو چیک کرنے والے کو ہی وہاں پھٹکیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈائریکٹ اینٹی گلوبولن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم خون میں موجود یہ جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو معلوم کرتے ہیں۔ یہ سیل پر موجود نہیں ہوتی بلکہ سیرم میں پائی جاتی ہیں، تو ان کا ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایسے ٹیسٹ اگر ہم کر لیتے ہیں تو مریض جس کو دیا جا رہا ہے
وہ کئی قباحتوں کئی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک سیف ڈونیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ جو مریض ہوتا ہے اس کے سروائیول کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ان میں کوئی کوتاہی ہو جائے، ان کے ٹیسٹس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، تو پھر اس کے حساب سے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ موت تک بھی مریض جا سکتا ہے۔ تو اٹس انف فار ٹوڈے، انشاءاللہ باقی جو ہے لیکچر نیکسٹ ٹائم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔